کیا بھائی تم بہت سارا کر کے آئے، یہ بتاؤ جو کر کے آئے ہو وہ کیسا کر کے آئے ہو؟ تو کیا ہم میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے کہ اللہ پاک تو نے جیسا کہا تھا ایسا ہی کر کے آیا ہوں؟ بھائی کوئی جواب دے سکتا ہے ایسا؟ پھر اگر دوسرا یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ جتنا کرنے کو کہا تھا اس میں سے کتنا کر کے آئے ہو، تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں تو نے جتنا کہا تھا ایسا 100% کر کے آئے ہیں؟ کیسا کر کے آئے اس کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں، اور کتنا کر کے آئے؟ اچھا یہ پوچھا جائے کس کے لیے کر کے آئے ہو، اس کا جواب ہے کہ اللہ 100% تیرے لیے۔ یہاں تو ایک مسافر میں نیت خراب ہو جاتی ہے، کرسی پر بیٹھا ہو تو نیت خراب، ایک مسافر میں نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے وہاں جو 5واں نمبر ہے وہ ہے تصحیح نیت کا۔ ابھی سو گئے جاگ رہے ہیں؟ سونے والے بھی جاگ رہے ہیں یا وہ سو رہے ہیں؟ اچھا تو ہمارے وہاں 5واں نمبر کون سا ہے بولو بھائی؟ بار بار نیت کی تصحیح کرنا، بار بار نیت کی تصحیح۔ ایک مسافر میں نیت خراب ہو جاتی ہے، پوچھا جائے گا کہ کرسی پر کیوں بیٹھے تھے؟ اگر کرسی پر بیٹھنا اللہ کے لیے ہے تو جنت بن گئی، اور اگر اللہ کے لیے نہیں اور کوئی جذبہ ہو گیا تو دین کی بات کرتے کرتے جہنم بن گئی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کس کے لیے کر کے آئے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس کے لیے کیا ہے، تو ہمارا تو کچا نکل سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے بولو بھائی؟ تو حضرت نے فرمایا اپنا کرتے ہوئے، اپنا ٹھیک کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنے کو تم معمولی نہ سمجھو۔ اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے، ارے بولو نا بھائی، دوسروں پر محنت کرنے کو کیا نہ سمجھو۔ پھر حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہ اس پر تمہیں اتنا ملنے والا ہے کہ اس کو تم سوچ نہیں سکتے۔ پھر حضرت نے فرمایا ایک آدمی نے ایک آدمی کو تیار کیا، مثلا یہ بھائی کو میں نے تیار کیا، ٹھیک ہے، اور گشت کر کے ملاقات کر کے میں مسجد میں لایا۔ یہ آدمی نیا آدمی ہے، کیسا آدمی ہے؟ اسے کچھ نہیں آتا، نہ سورہ فاتحہ آتی ہے، نہ رکوع کی تسبیح، نہ سجدے کی تسبیح، کوئی چیز نہیں آتی۔ وہ مسجد میں آیا میرے ساتھ، اس نے مجھے دیکھا، میں نے ہاتھ باندھے تو اس نے بھی ہاتھ باندھے، میں رکوع میں گیا وہ بھی رکوع میں گیا، میں سجدے میں گیا وہ بھی سجدے میں گیا، میں نے سلام پھرائی اس نے بھی سلام پھرائی۔ اس نے کوئی چیز اول سے آخر تک پڑھی ہی نہیں ہے، تو اس کی عمل پکا ہوا یا کچا ہوا؟ ارے بولو بھائی، کچا ہوا پکا ہوا؟ کچا ہوا۔ حضرت نے فرمایا اس کا کچا عمل اس کے نامہ عمل میں کچا لکھا جائے گا، مگر اس کا کچا عمل تمہارے نامہ عمل میں پکا لکھا جائے گا۔ کیوں پکا لکھا جائے گا؟ ہم دعوت دی اس کے لیے نہیں، ہماری نیت کی وجہ سے۔ ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں پکا بنانے کی نیت سے یا کچا بنانے کی نیت سے؟ تو میرا جو میں نے اپنی ذات سے کیا وہ پکا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا اس کا پتہ نہیں ہے، مگر میرے ہاتھ سے جتنوں سے محنت ہوگی وہ سارے میرے نامہ عمل میں کتنے کیسے ہوں گے؟ پکے۔ تو اگر کسی نے محنت کر کے ہر مہینے آدمیوں کو کمایا اور روزانہ کمایا تو کتنا بڑا اس کا ذخیرہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ شیطان کو عداوت ہے دعوت سے۔ ارے بولو بھائی، شیطان کو عداوت ہے کہ اپنا اپنا کر کے مر جائے کوئی بات نہیں، یہ اوروں پر محنت نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اوروں پر یہ محنت نہ کرے۔ کیوں؟ کہ اگر اس نے اوروں پر محنت کر دی تو اس کے نامہ اعمال میں تو ہزاروں لوگ ہو جائیں گے۔ ہر مہینے 3 دن کی جماعت بنا کر جا رہا ہے تو ہر مہینے 15 آدمی اٹھا رہا ہے، ہر سال پابندی سے چلا جا رہا ہے تو ہر سال 10-15 آدمی، پھر ہر 2-3 سال میں 4,000 مہینے جا رہا ہے تو اس کے ہاتھوں تو ہزاروں لوگ تیار ہو گئے۔ پھر جو لوگ تیار ہوتے ہیں اس میں بھی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ بعض وہ لوگ جو ہمارے ہاتھوں تیار ہوئے وہ ایسے زوردار تیار ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکے ایسا اس نے کیا۔ حدیث میں آتا ہے رب مبلغ او عام سامع، بعض وہ لوگ جن کو آپ نے بات پہنچائی وہ بات پہنچانے والے سے بھی آگے نکل گیا۔ تو ٹھیک ہے، جہاں بھی جائے آئے گا اس کے نامہ اعمال میں جس نے اس بندے پر، ارے بولو بھائی، محنت کی ہے۔ بعض ایسے ہیرے نکل آتے ہیں۔ آپ نے بڑھ کا درخت دیکھا ہے؟ ارے بولو بھائی، بڑھ کا درخت دیکھا ہے؟ چھوٹا سا پتلا ہوتا ہے،
ارے بولو نا بھائی، کیسا ہوتا ہے؟ پتلا نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. بڑا ہوتا ہے یوں ایسا، یوں ہاتھ میں لو تو ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا. اس کا دانا دیکھا ہے آپ نے؟ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ مٹکے جتنا. جی، رائے کے دانے سے بھی چھوٹا. کتنا بولو؟ ارے بولو تاکہ نیند تو نہ آئے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم سونے ہیں. رائے کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. اس کو یہاں ہتھیلی میں رکھیں تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں، ناک کی ہوا سے اڑ جائے گا. اتنا چھوٹا. لیکن اس چھوٹے دانے میں اتنا بڑا درخت. ایسے بعض لوگ دکھتے ہیں ایسے سادے سیدھے، لیکن وہ بھاری بھرکم ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں بولو؟ تو ہماری ان گشتوں میں اور ہماری ملاقاتوں میں ایسے ہیرے ہم کو مل جاتے ہیں. کیسے بھی ہیرے؟ ایسے زوردار زوردار ہیرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا زوردار ہیرا. 10 سال حکومت کی. کتنے سال بولو؟ 3 بر اعظم میں اسلام کو پہنچایا. کتنے بر اعظم میں؟ آدھی دنیا. آدھی دنیا. تو حضرت عمر نے اتنا سارا کیا، وہ تو حضرت عمر کو ملے گا. دیکھنا یہ ہے عمر کو لایا کون تھا. دیکھنا یہ ہے حضرت عمر کو کون لایا تھا؟ ان کی بہن. تماچے کس نے کھائے تھے؟ تو جو تماچے کھانے والی تھی اس نے وہ تو نہیں کر سکی. تماچے مارنے والے نے بہت کچھ کیا، لیکن جو کچھ بھی کیا نامہ اعمال میں کس کے جائے گا؟ تماچے کھانے والی کے. وہ نہیں کر سکی. ہارون رشید بیٹھے تھے، بادل کو دیکھا جا رہا تھا کہ تجھے جہاں جا کر برس نہ ہو برس، خراج تو ہمارے پاس ہی آنے والی ہے، ٹیکس تو ہمارے پاس. اتنی ہماری حکومت پھیلی ہوئی ہے، تو جہاں بھی برسے گا وہ بھی ہمارا ملک ہے. تو ایسے او بھائی تجھے جتنی پروازیں کرنی ہو کر، تجھے تو کمایا ہم نے ہیں. خالد بن ولید بہت بڑے آدمی بن گئے. ابھی ہم لوگ رمضان سے پہلے ان کی مزار پر گئے ہمس میں، ملک شام میں. تو ہم نے دیکھا ایسے اللہ کا بندہ سویا ہوا ہے. پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا. پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا. اتنا سارا انہوں نے کیا، وہ تو کیا. دیکھنا یہ خالد کو لایا کون تھا. تو خالد کو ان کے بھائی نے ترغیب دی تھی، ولید ابن ولید نے. حضور سے سخت دشمنی تھی ان کو. وہ حضور کا چہرہ دیکھنے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. جب ہمارے نبی گئے عمرے کے لیے تو وہ بھاگ گئے. تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ ولید ابن ولید سے کہ تمہارے بھائی خالد کہاں ہیں؟ کہ وہ تو بھاگ گیا. یاتے بھی اللہ، وہ چلا گیا. یاتے بھی اللہ، اللہ اسے لائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی صلاحیت کی قدر کی. کیا صلاحیت کی قدر کی؟ خالد جیسا سمجھدار چلا گیا. اگر وہ آج ہوتا نا تو ہم اپنی جماعت کے آگے کی صف میں اس کو رکھتے ہیں. یہ قدر کی ان کی. تو ان کے بھائی نے لکھا خالد تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی تو تیرے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. میرے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ میرے لیے؟ ان کو کیوں تعجب ہو رہا تھا کہ میرے لیے حضور ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ احد کے میدان میں جو کچھ ہوا تھا وہ سارا کرنے والے کون تھے؟ ارے بولو بھائی کون تھے؟ حضرت خالد تھے. پیچھے سے جو پہاڑی سے چڑھ کر آئے تھے وہ کون تھا؟ حضرت خالد بن ولید. اور وہ جو گھمسان ہوا ہے، 50-70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. 70 بڑے بڑے. ایک مدینہ تو اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا. پہلے سال میں بدر ہوئی، دوسرے سال میں احد ہوئی ہے. جو پہلی لڑائی ہوئی وہ بدر کی. بہت چھوٹا مدینہ ہے، 313 لوگ حضور کے ساتھ ہیں. دوسرے سال میں احد ہو گئی. تو بہت چھوٹا سا مدینہ. ایک مرد مرتا ہے تو 4 رونے والیاں ہوتی ہے. کتنے رونے والیاں؟ ارے بولو بھائی کتنی؟ ایک ماں ہوتی ہے، ایک بیوی ہوتی ہے، ایک بہن ہوتی ہے اور ایک بیٹی ہوتی ہے. چھوٹے سے مدینہ میں 70 بڑے بڑے لوگ چلے گئے تو کتنی رونے والیاں ہو گئی؟ کوئی سوچ نہیں. ہر گھر رونے والا ہو گیا. ہر گھر رونے والا. اتنا بھاری معاملہ اس آدمی سے ہوا. اتنی نفرت حضور کے متعلق ان کی طبیعت میں ہے. مگر انسانوں کو کما کر جانا ہے. کیا کر کے جانا ہے؟ مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں. کیا کما کر جاتے ہیں؟ یوں فرماتے تھے تم انسانوں کو کما کر جاؤ. کس کو کما کر جاؤ؟ انسانوں کو کما کر جاؤ. تو یہ انسانوں کو کمایا گیا. جو انسانوں کو کمانا سوچتا ہے وہ اپنے دلوں کو صاف کر دیتا ہے.
ساری چیزیں بھول جاتا ہے. اس نے کیا کیا تھا یہ میرے نامہ عمل میں آ جانا چاہیے, میں اس کا ذریعہ کیسے بنوں. تو سارا بھول گئے اللہ کے نبی علیہ السلام. حالانکہ اس میں سب سے زیادہ جو صدمہ پہنچا ہے وہ پہنچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کوئی ویڈیو تو نہیں کر رہا, دیکھو ویڈیو شریعت میں منع ہے, ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نیکی میں گناہ کر لیں. کتابوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا, کافروں سے پہلے عذاب ہوگا. تو کسی نے کیا ہو تو ڈیلیٹ کرتا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ سب سے زیادہ صدمہ جو شیطان آ جاتا ہے, سب سے ذہن الجھ جاتا ہے. سب سے زیادہ جو صدمہ پہنچا تھا وہ محمد رسول اللہ کو پہنچا تھا. کیا ان کے چچا کی لاش کو مسلح کیا گیا, ناک کان کاٹ دیا گیا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا روئے ہیں, بلکہ یوں فرمایا کہ سب پر تو رونے والیاں بھی ہیں, میرے چچا پر تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے, یہ فرمایا. اور اسماعیل حقی صاحب رول بہن والے, انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 70 مرتبہ ان پر نماز جنازہ پڑھی. اتنا صدمہ تھا. اللہ نے تسلی کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ روئیں نہیں, ہم نے آپ کے چچا کو سید الشہداء بنا دیا. ہم کہتے ہیں سید الشہداء, عرش پر ان کا نام لکھ دیا گیا سید الشہداء, تسلی کے لیے. اتنا صدمہ جس کو پہنچا ہے وہ صدمہ سارا بھول گئے کہ میرے نام عمل میں یہ آدمی آ جانا چاہیے. تو خالد بن ولید کو لانے کے لیے حضور یہ سارا صدمہ بھول گئے. تبلیغ والے محنت میں ایسے ہوتے ہیں, لوگوں کی ایسی قدر کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں, دلوں میں نہیں رکھتے. جس وحشی نے مسلح کیا تھا وہ وحشی کے لیے حضور بڑے ناراض تھے کہ وہ جہاں بھی ملے اس کو ختم کرو. وہ طائف بھاگ گیا تھا وحشی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے پاس آدمی سمجھانے کے لیے بھیجا, تو انہوں نے دلیلیں دی اور اسلام نہیں لائے, واپس آئے. پھر دوبارہ اس دلیلوں کا جواب دے کر بھیجا, پھر اس دلیل پر پھر دلیلیں دی, پھر تیسری مرتبہ بھیجا دلیلوں کا جواب. چوتھی مرتبہ میں وہ آئے ہیں, 4 مرتبہ اس آدمی کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں جس نے چچا کو مسلح کیا تھا کہ اس دنیا میں تو سب چیزیں ایسی ہوتی رہے گی, لیکن ہم کیا کریں گے, اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض نہیں ہو جائیں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں دل پھاڑ نہیں دیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بڑی توفیق دی ہے, تو ہمیں اللہ نے لگایا اور لگائے رکھا ہے, تو ہم دین کی سطح سے اللہ نے اس مجمع کو مالدار کر دیا. اور مالدار کے وہاں ہمیشہ کون آتا ہے؟ ارے بولو بھائی. تو شیطان اور نفس جو ہے وہ اور مجموعوں کے مقابلے میں ان کے پاس زیادہ آئے گا. کیوں؟ کہ دین کے یہ مالدار لوگ ہیں. یا وہ لوگ زیادہ مالدار ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے, دین کی محنت میں نہیں جوڑے, وہ دین کے زیادہ مالدار ہیں, یا جو کرتے ہیں وہ زیادہ مالدار ہیں؟ تو یہ مجمع وہ ہے جو زیادہ کرتا ہے. تو پھر چور ان کے پاس زیادہ آئے گا یا ان کے پاس زیادہ آئے گا؟ اور کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. کون پیدا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, اور وہ شیطان اس کے جسم میں دوڑتا ہے. یجری کمجرى الدم, ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. اس کا کام کیا کہ اس کو راستے سے ہٹانا, غلط رخ پر لے جانا. وہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ جس لیول کا آدمی ہوتا ہے اس کا شیطان بھی اسی لیول کا. اگر وہ مولانا صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی مولانا صاحب. اگر وہ امیر صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی, وہ شورا والا ہے تو اس کا امیر صاحب بھی شورا والا. وہ جیسا ہے اسی لیول کا اس کا شیطان. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ روایت بیان کی تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, حضور جب سب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ کہ جی میرے ساتھ بھی پیدا ہوا, میرے ساتھ بھی پیدا ہوا. وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ, مگر وہ میرے تابع ہو گیا. حضور کا شیطان حضور کے تابع ہو گیا, ہمارا تھوڑی ہوا ہے. تو ہر آدمی کے ساتھ اسی کے لیول کا شیطان لگا ہوا ہے. اس لیے شیطان سے پناہ مانگی گئی. کیا مانگی گئی بولو؟ تو ہم اپنی نگرانی کریں گے کہ شیطان ہمارے اوپر کام نہ کر جائے. اور شیطان سے بڑی جو چیز ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ہمارا نفس لگا ہوا ہے. ہمارے مولانا محمد سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے, حضرت جی کے خادم تھے. تو حضرت سے پوچھنے لگے, حضرت جی یہ شیطان سب کو بہکاتا ہے, یہ شیطان کو کس نے بہکا دیا؟
یہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت جی یہ شیطان سب کو بہکاتا ہے، اس کو کس نے بہکا دیا؟ حضرت نے کیا فرمایا؟ اس کے نفس نے. وہ نفس ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ میں اپنے نفس کے حوالے ایک پل جھپکنے کے برابر نہ ہو جاؤں، ایک پل جھپکنا. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، طرفۃ عین. اگر اتنے میں بھی کوئی نفس کے حوالے ہوا تو گیا. تو اللہ سے ہمیں یہ مانگنا ہے کہ ہمارے اوپر نفس کام نہ کر جائے، شیطان کام نہ کر جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا کیا ہم سے تقاضا ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. اللہ کی اس نعمت کا ہم سے کیا تقاضا ہے؟ یہ نعمت آئی ہمارے پاس، دین کی نعمت اور دین کی محنت کی نعمت، یہ دونوں چیزیں آئی. تو یہ نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ اس تقاضے کو سمجھنا اور اس پر جمنا، ایسے کرنا جیسے اس کو کرنا ہے. تو پھر شیطان بیچ میں گھس نہیں سکے گا. تو اس دین کی محنت میں لگنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنا دیں. کیسا بنائیں بولو بھائی؟ کیونکہ اللہ ہم سب سے اس محنت کی برکت سے اپنی دینداری کا سوال کریں گے، دوسروں کی دینداری کا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. میں دیندار بنا کہ نہیں بنا آپ سے اللہ نہیں پوچھیں گے میرے متعلق. آپ دیندار بنے کہ نہیں بنے اللہ مجھ سے سوال، ارے بولو بھائی، نہیں کریں. ہر آدمی سے اللہ کون سا سوال کریں گے؟ خود کی دینداری کا. ہم دوسروں کی دینداری کے ذمہ دار نہیں ہیں. کوئی جہنم میں گیا تو اس کا بھی اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا.